اللہ یہ آیت نکل ان الذین لا یرجون لقاءنا واطمأنوا بها. اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑا پروگرام اللہ تعالی سے ملاقات کا ہے. قرآن مجید میں اس کی طرف بار بار اشارہ کیا گیا ہے. جی ارشاد ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو کہ ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہیں، واطمأنوا بها، اور اسی میں انہوں نے اپنا من لگا لیا ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، ان کی کمائی کا یہی نتیجہ. اللہ سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں. یہاں دنیا میں جو کچھ انہیں مل گیا یا ملنے والا ہے یا جس کا وہ پروگرام بنا رہے ہیں اسی میں مگن ہو گئے، آگے کا کوئی پروگرام نہیں. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی نہ خواہش نہ امیدواری، اور سبب اس کا کیا ہے؟ عن آیاتنا غافلون، کہ ہماری ان آیات سے غافل ہیں جو ہم نے اپنے نبی کے ذریعے ان تک پہنچائی. ان آیات سے غافل ہیں، اس لیے دنیا میں مگن ہیں اور ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں رہے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. عزیزان گرامی، اس مقصد کو حاصل کرنا ہے کہ منزل مقصود، قبلہ مقصود وہ سیدھا ہو جائے، اور اس کا ذریعہ کہ ہم عن آیاتنا غافلون نہ رہیں. وہ جو آیات اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں ان سے غافل نہ رہیں، بلکہ ان آیات کے ذریعے جو اللہ نے بھیجی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھ کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بنائیں. قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک منہ بولتا ثبوت دیا گیا ہے، اور وہ یہ آیت ہے جو بار بار آ رہی ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. دیکھو اس سے پہلے میں تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں. 40 سال بچپن سے لے کے نوجوانی اور پھر جوانی، 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں. افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہر نبی کی زندگی ایک خاص ڈھب کی ہوتی ہے، اور وہ زندگی اس طرح کی ہوتی ہے کہ کبھی مذاق میں بھی ان کے منہ سے جھوٹ نہیں نکلتا، کبھی امانت میں خیانت نہیں ہوتی، سچائی میں اور امانت میں وہ اپنی مثال آپ ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگوں نے ہر قسم کا الزام لگایا، کہا کہ شاعر ہے. شاعر آ گئے، انہوں نے کہا نہیں یار شعر ویر تو آتا نہیں ان کو، شاعری تو نہیں آتی اس شخص کو. اچھا تو ساحر ہے، تو ساحر آ گئے، جادوگر لوگ، وہ بیٹھے، انہوں نے گپ شپ کی، انہوں نے کہا سحر کی تو جادو کی تو الف بے بھی نہیں آتی اس شخص کو، کس چکر میں ڈالا. انہوں نے کہا اچھا تو سحر زدہ ہے، اس پہ کسی نے جادو کر دیا.
اور پھر آگے دیکھنے کے لیے انہوں نے کہا جادو کا تو کوئی اثر نہیں ہے ان پہ. کہا اچھا پھر مجنون ہے. تو ماہرین نفسیات آ گئے اس دور کے سیانے, انہوں نے بات انہوں نے کہا ہم سے بھی زیادہ عقل مند آدمی ہے, تم مجنون کہتے ہو, تم خود مجنون ہو گے. ایک سے ایک الزام لگاتے چلے گئے. لیکن عزیزان گرامی, نبی کا معجزہ دیکھے, کسی نے کبھی یہ الزام نہیں لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پیسے کھا لیے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی لڑکی سے تعلق ہے. وہ جو ذاتی قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں ذاتی کردار کی, وہاں تک پہنچنے کی کسی کو جرأت نہیں ہوئی. بڑے سے بڑا الزام لگایا ہے تو کس چیز پہ لگایا ہے؟ دین پہ لگایا ہے. سحر کس کو کہا؟ اس کلام کو کہا. شاعری کس کو کہا؟ اس کلام کو کہا. جنون کس کو کہا؟ اس کلام کے لیے بھاگ دوڑ کو کہا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کردار پہ ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکے. ابو سفیان جب گیا نا اپنے قافلے سمیت قیصر روم کے پاس, تو قیصر روم نے بہت سوالات پوچھے. اس میں حضور کے ذاتی کردار کے بارے میں بھی بہت سی باتیں پوچھی. تو وہ بتاتا چلا گیا. اس نے کہا جی کسی چیز پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. بعد میں ابو سفیان نے کہا کہ میرا بہت جی چاہتا تھا کہ میں محمد پہ جھوٹ بولوں اور آپ کی ذات پہ میں کیچڑ اچھالوں اور گندے الزامات لگاؤں, لیکن مجھے ڈر یہ تھا کہ میرے جو اپنے ساتھی پیچھے کھڑے ہوئے نا قبیلے کے, یہی مجھے ٹوک دیں گے اور یہی ذلیل کر دیں گے کہ بکواس کرتے ہو, بند کرو, یہ کیا کہتے ہو. اختلاف اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ذاتی کردار تو تم ایسا نہیں کہہ سکتے. کہتے مجھے اپنے ساتھیوں سے ڈر تھا کہ یہ مجھے ذلیل کر دیں گے, ورنہ جی میرا بہت چاہتا تھا کہ میں ان پہ الزامات لگاؤں. تو اس بات کو شہادت ٹھہرا کے قرآن مجید میں کہا گیا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل, میں اس سے پہلے تمہیں ایک عمر گزار چکا ہوں. افلا تعقلون, تم عقل سے کام نہیں لیتے. نبی کی زندگی اس کی نبوت پہ سب سے بڑا ثبوت ہوا کرتی ہے. بسم اللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. یاد رکھو کہ اللہ کے ولی اس حالت میں ہوتے ہیں کہ نہ انہیں کسی کا خوف ہوتا ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے. اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے آئے, وکانوا یتقون, اور جو تقوی اختیار کیے رکھتے ہیں. عزیزان گرامی, یہاں اولیاء اللہ کی 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں. 2 خصوصیات بنیادی ہیں اور 2 خصوصیات ثمرے کے طور پہ, نتیجے کے طور پہ. بنیادی خصوصیات ہیں ایمان اور تقوی, 2 خصوصیات, اور 2 خصوصیات ہیں ایمان اور تقوی کے نتیجے میں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوتا ہے اور نہ انہیں کسی قسم کا غم ہوتا ہے. میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ اولیاء اللہ کے بارے میں جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے وہ جاہلانہ ہے, غلط ہے. جو شخص ننگ دھڑنگ مل جائے ہم سمجھتے ہیں اللہ کا ولی ہوگا. جو شخص الٹی سیدھے کام کرے, الٹے سیدھے دعوے کرے, الٹے سیدھے تعویذ لکھے, پاک باز لڑکیوں کو اغوا کروا دے, سحر سے, جادو سے, تعویذ ٹوٹکوں سے, ہم اسے پہنچا ہوا بزرگ اور ولی اللہ سمجھتے ہیں. وہ تو اس لائق ہے کہ اس کو فوراً قتل کر دیا جائے.
یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ اس ملک میں ابھی تک اسلامی قانون نافذ نہیں ہوا، ورنہ یہ جو بڑے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ دیواروں کی زینت نظر آتے ہیں، اخباروں کے اشتہاروں میں نظر آتے ہیں، یہ تو فوراً قتل کر دینے چاہیے۔ اسلامی حکومت کا یہ فریضہ ہے کہ الساحر یقتل ولا یستتاب، کہ یہ جادو کا کام کرنے والے ان کو فوراً قتل کر دینا چاہیے، ان کو توبہ کی مہلت نہیں دینی چاہیے۔ تو اس قسم کے لوگ جو عام طور پہ جو گدیوں میں بیٹھتے ہیں، زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے من، جس جگہ عقاب ہوا کرتے تھے، شاہین ہوا کرتے تھے، کفار پہ جھپٹا کرتے تھے، دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اس جگہ پہ آ کے کوے اور گدھیں بیٹھ گئی ہیں اور دعوے وہی عقابوں والے اور شاہینوں والے ہیں۔ تو ان کووں اور گدھوں کو جو مردار خور ہیں، میں ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں اور سنائے بغیر رہ نہیں سکتا، آج پھر سنا دیتا ہوں اور ہر سال سناتا ہوں، اس سال پھر سنا دیتا ہوں۔ یہ لوگ جب مجھے یاد آتے ہیں تو وہ مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لطیفہ اپنے مواعظ میں لکھا ہے، تو میں سنائے بغیر رہ نہیں سکتا کہ ایک پیر سائیں تھے، ان کو ایک مرید ملنے آئے تو انہوں نے کہا حضرت خواب دیکھا ہے، اور خواب میں یہ دیکھا ہے کہ حضرت آپ کے انگوٹھے پہ شہد لگا ہوا ہے اور میرے انگوٹھے پہ گندگی لگی ہوئی۔ تو پیر سائیں اکڑ گئے، چوڑے ہو گئے، کہنے لگے ہاں بات تو ٹھیک ہے بھائی کہ تم دنیا دار آدمی ہو، تمہارے انگوٹھے پہ گندگی لگی ہوئی اور ہم اللہ والے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ہمارے انگوٹھے پہ شہد لگا ہوا ہے۔ لیکن حضرت پورا خواب سن لیں، آپ کا انگوٹھا میرے منہ میں اور میرا انگوٹھا آپ کے منہ میں۔ دنیا، عوام ان لوگوں کے پاس دین سیکھنے کی نیت سے جاتے ہیں، اللہ اللہ سیکھنے کی نیت سے جاتے ہیں، روحانیت حاصل کرنے کی نیت سے جاتے ہیں، اور ان کی نظر ان کی جیبوں پہ ہوتی ہے۔ تو ٹھیک تو کہا کہ ان کا انگوٹھا ان کے منہ میں اور ان کا انگوٹھا ان کے منہ میں۔ جیسے کہ اس دور کے جو 20ویں صدی کے نئے نبی تھے، ان کا بھی یہی حال ہوتا تھا کہ وہ خود لکھتے ہیں، یعنی کوئی ہم ان پہ الزام نہیں لگا رہے، وہ خود لکھتے ہیں کہ ہاں جناب کو سلسل بول کی شکایت تھی، پیشاب قطرہ قطرہ گرتا رہتا تھا، تو جیب میں مٹی کا ڈھیلا رکھا کرتے تھے، اکثر ضرورت پڑتی رہتی تھی، تو وہ سلسل بول کی وجہ سے تو ایک جیب میں مٹی کے ڈھیلے ہوا کرتے، اور آج جناب کو گڑ کھانے کی عادت بھی تھی، تو ایک جیب میں گڑ رکھا کرتے تھے، اور آج جناب کا حافظہ بھی کمزور تھا، کبھی گڑ مٹی کے ڈھیلے کی جگہ پہ آ جاتا تھا اور مٹی کا ڈھیلا کبھی گڑ کی جگہ پہ۔ اس لیے کہ آج جناب بھی انہی پیروں کی بگڑی ہوئی شکل۔ اولیاء اللہ کی عزیزان گرامی، دو بنیادی شرطیں ایمان اور تقوی، اور اس کا ثمرہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ولی اللہ کے ارد گرد کلاشن کوف بردار پھر رہے ہیں اور ولی اللہ ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے کہ میں بچ گیا کہ نہیں بچا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کسی خلیفہ نے اپنی حفاظت میں لوگ سپاہی نہیں رکھے، حفاظت میں روک الگ بات ہے۔ سیدنا عمر فاروق کا یہ حکم تھا کہ کوئی گورنر اپنے گھر میں ڈیوڑی نہیں بنوائے گا، ڈیوڑی، دروازہ، انٹرنس، کوئی فریادی جب چاہے رات کے 12 بجے چاہے 1 بجے چاہے اس کو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑے، سیدھا اندر چلا جائے۔ تم یہاں حفاظتوں کی بات کرتے ہو، تم یہاں سیکیورٹی کی بات کرتے ہو، وہاں پہ تو دروازہ اور دروازے کی ڈیوڑی اور کنڈی کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے تو معیار ہی بدل گئے ہیں دوستو۔ خوف کیا چیز ہوتی ہے اللہ والے کی؟ کس چیز سے وہ ڈرے گا؟ اب دیکھیے ایک اللہ والے حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دین کا کام کرتے تھے، لیکن
سپاہی بھی تھے، جب وقت آیا تو میدان جنگ میں سپہ سالار بھی تھے، اور وہ پہلا آدمی ہے کہ جس نے تاتاریوں کو میدان جنگ میں آ کے شکست دے دی۔ پہلی شکست جو تاتاریوں نے کھائی ہے منگولوں نے، وہ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کھائی ہے، اور پہلی مرتبہ انہیں سوچنا پڑا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں شکست دے دی۔ لوگوں نے کہا یہ تو مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کون ہیں جنہیں ہم 20-30 سال سے مار رہے ہیں اور مار مار کے جن کا بھرکس نکال دیا، وہ مسلمان نہیں تھے؟ انہوں نے کہا وہ پیدائشی اور وراثتی مسلمان تھے، یہ سوچے سمجھے مسلمان ہیں، یہ مرنے کے لیے آئے تھے، وہ جان بچانے کے لیے لڑتے تھے۔ تو بہت فرق ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کو حکومت وقت نے دھمکی دی، علماء پہ آزمائشیں آیا کرتی ہیں، اور کئی قسم کی دھمکیاں دی۔ تو امام صاحب نے کہا مجھے جلاوطن کرو گے تو یہ تو میرے حبیب محمد رسول اللہ کی سنت پوری ہو جائے گی۔ انہیں بھی جلاوطن کیا گیا تھا، وہ بھی مکے سے نکال دیے گئے تھے، مدینے چلے گئے۔ مجھے جیل میں ڈالو گے تو میرے حبیب کی وہ سنت پوری ہو جائے گی۔ شیخ ابی طالب میں بھی 3.5 سال تک قید رہے۔ میرے نبی حضرت یوسف کی سنت پوری ہو جائے گی۔ مارو گے، پتھر مارو گے، کوڑے مارو گے تو میرے حبیب کی وہ طائف والی سنت پوری ہو جائے گی، کر دو وہ بھی۔ مجھے قتل کرو گے تو ظالموں اس کے لیے تمہیں 50 سال سے دعا مانگ رہا ہوں، وہ تو میری دعا پوری کر دو گے تو میرا کیا بگاڑ کہہ سکتے ہو؟ تم میرا جو کچھ کرو گے اس میں اللہ نے میرے لیے خیر رکھی ہوئی ہے۔ میں کس بات میں تم سے ڈروں، کس بات کا غم کھاؤں؟ تو عزیزان گرامی، اللہ والوں کا معاملہ بہت ہی عجیب و غریب ہوتا ہے۔ انہیں کسی سے کوئی خوف نہیں ہوتا، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں انہیں سائے نظر آتے ہیں، پتلے نظر آتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ بڑے بڑے جو فرعون ہوتے ہیں انہیں مٹی کی مورتیاں نظر آتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں اگر کبھی میں نے آپ کو موقع ہو تو ایسے ایسے واقعات سناؤں گا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کسی نے جہانگیر کو شکایت کر دی کہ یہ ایک مولوی ہے، صوفی بنا بیٹھا ہے، اور یہ اس نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ جہانگیر گمراہ ہے، اور یہ انسان کے سامنے یوں جھک کے ملنا حرام قرار دیتا ہے۔ وہ بادشاہ کو لوگ یوں کورنش میں جا لاتے تھے نا، وہ تقریباً رکوع کرتے تھے۔ تو اس نے کہ یہ مولوی کہتا ہے کہ انسان کے سامنے گردن جھکانا، خواہ وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، جہانگیر کیوں نہ ہو، حرام ہے، شرک ہے، اور جو شخص یہ شرک کرواتا ہے وہ طاغوت ہے، گمراہ ہے۔ تو جہانگیر نے کہا جب بلاؤ اس کو، دیکھو ہمارے سامنے کیسے نہیں جھکتا وہ۔ تو بلا لیا گیا، تو حضرت امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ اب لوگوں کو ڈر ہوا کہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے پیر ہیں، آئیں گے وہ نہیں جھکیں گے، اس کے سامنے کورنش نہیں بجا لائیں گے، یہ بادشاہ ضدی آدمی کہیں مروا نہ دے۔ انہوں نے ایک چال چلی کہ بادشاہ سلامت کے دربار میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، بغلی سی، اور امام صاحب کا قد اونچا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کھڑکی میں سے لے کے چلیں امام صاحب کو، مجدد صاحب کو، تاکہ جب داخل ہوں گے تو خود بخود سر جھکا کے تو اندر داخل ہوں گے نا جی۔ گردن جھکا کے اندر داخل ہو گے، ہم کہیں گے دیکھیے اس نے جھکا تو لی ہے، وہ آپ کیوں ضد کرتے ہیں؟ اب مجدد صاحب جب آئے، دیکھا کہ سامنے بادشاہ ہے اور یہ کھڑکی چھوٹی ہے، گزرنے کے لیے مجھے گردن جھکانی پڑے گی، تو مجدد صاحب نے پہلے پاؤں اپنا اندر کر دیا اور پھر پشت کر دی، اور پھر اندر داخل ہوئے، اور گردن اس کی طرف جھکانے کی بجائے پشت کرتے ہوئے اندر آئے، اور پھر سیدھے ہو کے آگے کہا السلام علیکم۔ اب یہ نظارہ جب بادشاہ نے دیکھا تو اس کو تو آگ لگ گئی کہ بجائے اس کے کہ یہ شخص اس ہیلے سے فائدہ اٹھا لیتا
اس نے پہلے اندر گردن ڈالنے کی بجائے پہلے اندر پاؤں اس نے، اور یوں اس طریقے سے یہ شخص آیا ہے، انہیں بند کر دیا، گوالیار کے قلعے میں بند کر کے کوڑے مارو اس شخص۔ مجدد صاحب نے گوالیار کے قلعے میں کوڑے کھانا منظور کر لیا، لیکن بادشاہ کے سامنے گردن ٹیڑھی کرنی منظور نہیں فرمائی۔ اور پھر یہی بادشاہ تھا کہ آخری عمر میں آ کے پھر مرید بھی ہو گیا اور رویا بھی کرتا تھا اور کہتا تھا کہ حضرت زندگی برباد ہو گئی، اب کوئی بچت کا سامان ہو تو بتائیں۔ تو یہ اللہ والوں کا معاملہ ہوتا ہے، ان کے یہاں کوئی خوف ڈر قسم کی چیز نہیں ہوا کرتی۔ اس کی ایک وجہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، وجہ بڑی سیدھی سیدھی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جتنا میں اپنا خیر خواہ ہوں اس سے زیادہ اللہ میرا خیر خواہ ہے۔ سیدھی سیدھی بات۔ انسان اپنا خیر خواہ اتنا نہیں ہو سکتا ہے جتنا اللہ کی ذات اس سے خیر خواہ۔ اب وہ اپنے فیصلے کو زیادہ پسند کرے یا اللہ کے فیصلے کو زیادہ پسند کرے، سیدھی سیدھی بات ہے دوست۔ اس لیے اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں اس کو کسی قسم کا کوئی رنج، کوئی غم، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ولی کا دن جو کل گزرا ہوا ہے اس کے مقابلے میں آج کا دن بہتر ہوتا ہے، اور آج کے مقابلے میں اس کا کل آئندہ بہتر ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ اپنے قریب اور قریب اور قریب لاتے چلے جاتے ہیں، بعض دفعے کسی طریقے سے، بعض دفعے کسی طریقے سے، لیکن بنیادی شرط جو ہے وہ ایمان اور تقوی ہے، اور اس کے ثمرات لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ عزیزان گرامی، ایک قرآن مجید کا معجزہ ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ذرا آیت لائیے جس میں وہ فرعون کی لاش کو فلننجیک ببدنک والی ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے فرعون کے بارے میں کہ فرعون جب ڈوب رہا تھا تو اس نے کلمہ پڑھا، توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی، اور اس کا کلمہ بھی، ایمان بھی اس وقت قبول نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طاغوت کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ طاغوت کون ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراتا ہے، ایک ہوتا ہے طاغوت جو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک ٹھہرا دیتا ہے، خود اللہ کا شریک بن بیٹھتا ہے، کہتے لوگ میرے ہاتھ میرے پاؤں کو چومیں، میرے سامنے باادب کھڑے ہوں۔ یہ سارے جو جن کا بھی میں نے ذکر کیا انگوٹھے والے لوگ، یہ سارے طاغوت ہوتے ہیں۔ اتنی عبرتناک ہوتی ہے، کبھی ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، کبھی اللہ کا ذکر ان کو مرتے وقت نصیب نہیں ہوتا، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، کسی طاغوت کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ جو اللہ کی جگہ خود خدا بن بیٹھے یا اللہ کی خدائی میں اپنے آپ کو شریک ٹھہرائے، چاہے کہ لوگ مجھے رکوع کریں، لوگ میرے سامنے نماز کی حالت میں کھڑے ہوں، دوزانو ہو کے لوگ میرے سامنے بیٹھیں اور میں چلوں تو ہٹو بچوں کی آوازیں آئیں، باقاعدہ مجھے پروٹوکول دیا جائے، یہ طاغوت ہوتے ہیں۔ ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور مرتے وقت اگر یہ ایمان لانا چاہیں، کلمہ پڑھنا چاہیں، اس کی توفیق انہیں نہیں ملتی، انہیں عبرت بنایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون ڈوبنے لگا، قال، اس نے کہا، آمنت، میں ایمان لے آیا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اس نے کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس معبود کے جس پہ بنی اسرائیل ایمان لے آئے، اور میں انہی کی طرح مسلمانوں میں سے ہوں۔
یہ فرعون نے کہا. جواب کیا ملا؟ الآن، اچھا اب، وقد عصیت قبل، اور اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین، اور تو مفسدین میں سے تھا. فالیوم، پس آج، ننجیک ببدنک، تیرے بدن کو ہم محفوظ کر لیں گے. لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تو ایک عبرت اور نشانی بن جائے. تیرے جسم کو ہم محفوظ کر لیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تو ایک عبرت آموز نشانی بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سے لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. اب عزیزان گرامی، یہ آیت ہم تیزی سے پڑھ کے نکل جاتے ہیں اور کبھی اس پہ ٹھہرتے نہیں ہیں. یہ وہ آیت ہے جس پہ چھاؤنی لگانی چاہیے، یہاں رک جانا چاہیے. قرآن مجید نے جب یہ بات کہی کہ الیوم فالیوم ننجیک ببدنک، ہم تیرے بدن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں گے، اس وقت فرعون کا بدن، فرعون کی لاش کہاں تھی یہ کسی کو پتہ نہیں تھا. محفوظ ہے یا اسے مچھلیاں کھا گئیں، کیڑے کھا گئے، کسی کو پتہ نہیں تھا. اس سے پہلے سابقہ کتابوں میں اس کے بارے میں کہیں ذکر نہیں ملتا. اس کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش. قرآن مجید نے اچانک ایک بات کہہ دی فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تیرے بدن کو ہم محفوظ کر دیں گے، ضائع نہیں ہونے دیں گے، تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت اور نشانی بن جائے. اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ یہ جب آیت آ گئی تو لوگوں نے کہا کہ اچھا جی، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ فرعون کی لاش کو، اس کے جسم کو محفوظ کر دیا جائے گا، تو کہاں ہے اس کی لاش؟ لاؤ دکھاؤ. اور مسلمان بیچارے مصیبت میں پڑ گیا کہ ہاں یار لکھا ہوا تو ہے، ہم لاش کہاں سے نکال کے لائیں، اس کی کہاں ڈھونڈے جا کے، کوئی پتہ نہیں. تو یہ ایک طویل زمانہ گزر گیا. مسلمان علماء سے یہ بار بار سوال ہوتا رہا کہ تم کہتے ہو فرعون کی لاش محفوظ ہے، کہاں ہے وہ؟ آخر کار 1907 میں ہم نے نہیں ڈھونڈی کہ ہم کسی اور کی لاش کو کہتے کہ لو یہ فرعون کی لاش ہے، یہ انہوں نے ڈھونڈی اور ان کو اچانک مل گئی بحیرہ مردار میں کہ صاحب یہ تو 4000 سال سے یہ لاش اس میں تیرتی پھر رہی ہے، یہ گرم پانی کے چشمے میں فلاں جگہ اور فلاں جگہ، تاریخ بھی خود مرتب کر کے انہوں نے دے دی ہے. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں آپ ممیز میں یہ سارا مضمون پڑھیں اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ فرعون کی لاش کو انہوں نے کیسے ڈھونڈا اور کیسے محفوظ کیا، اور پھر وہاں کس طرح سے اس کو وہاں 21 توپوں کی سلامی دی انہوں نے، اور کس طرح سے اس کی پھر وہ ساری مرمت کر کے اب وہ محفوظ کر کے اس کو وہاں قاہرہ میں رکھا ہوا ہے، اور لوگ اس کی زیارت کو عام آتے جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کس کو پتا تھا کہ یہ لاش محفوظ ہے؟ 1907 میں اور 620 میں تو 1300 سال کا فرق ہے. 1300 سال بعد وہ لاش نمودار ہو گئی. کیا یہ قرآن مجید کا کھلا کھلا معجزہ نہیں ہے؟ اتنی بڑی بات کہ فرعون کی لاش محفوظ ہے اور آخرکار نمودار ہوگی اور دنیا کے سامنے بطور عبرت کے اور نشانی کے ظاہر ہو جائے گی. یہ اتنی بڑی پیشین گوئی ہے جس پہ ہمیں 1300 سال تک تنگ کیا گیا ہے، اور 1300 سال کے بعد ہم نے نہیں، انہوں نے یہ لاش ڈھونڈ کے دے دی ہے اور اپنے علم سے بتایا ہے کہ یہ اس وجہ سے اور یوں اور نمک کی اتنی تہیں اس پہ چڑھی اور اس وجہ سے یہ پریزرو ہو گئی اور یوں ہو گیا. اس کے ساری انہوں نے سائنٹیفک اس کی توجیحات دے کے اس کی لاش کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے. عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید کا بہت بڑا معجزہ ہے.